میرے وہ تمام ساتھی جو ہمیں سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سارے خیریت کے ساتھ ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اس مصیبت پھر اس پریشانی سے اللہ آپ حضرات کو بچائے۔ میرے محترم بزرگوں، بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید بتاتا ہوں آپ کو کہ ہماری زمین کے اندر اگر ہمارا سگا بھائی، ہماری زمین ہے بٹوارا ہو چکا ہے، اور ہمارا سگا بھائی اگر 2 انچ بڑھ جاتا ہے تو لاٹھیاں نکل جاتی ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، کسی کی لاش گر جاتی ہے، کسی کا سر پھٹ جاتا ہے، لیکن ہم 2 انچ زمین کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ہماری بہن بیٹیوں کی طرف، ہماری ماؤں کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی دیکھ لے تو ترچھی نظر بھی اگر کر دے کہ اس کی ہمارے بس میں چلے تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں۔ ہمارا یہ حال ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، اور ایک کارگزاری آپ کو سناتا ہوں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ہر مسلمان جانتا ہوگا۔ آج ہم جو ہندوستان میں اور اس خطے میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان ملا کے تقریباً 20 یا 60 70 80 کروڑ مسلمان جو دکھ رہے ہیں، وہ محمد بن قاسم ذریعہ بنے ہیں۔ اور ذریعہ بنی ہے وہ لڑکی جس نے ایک عرب کو خط لکھا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مسلط ہے جو ہم پہ ظلم اور جبریت کی انتہا کر چکا ہے، ہم کو مظلوم بنا چکا ہے، قید میں کر چکا ہے۔ اور وہ خط حجاج بن یوسف کے پاس گیا، اور شفاق انسان جس نے کئی ہزار مسلمانوں کو مارا، کئی ہزار علماء کرام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، جب اس کے ہاتھ میں یہ خط لگا تو اس نے اپنے بھانجے کو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان بھیجا، اور محمد بن قاسم آئے اور اس لڑکی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اور بھاگ آئے اور پھر پورا ماجرا ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہوا۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ اس اللہ کی زمین پر جو اللہ کے تمام بندے ہیں ان کے لیے خیر اور عافیت کا ماحول بنائے، ان کے لیے سکون اور اطمینان کا ماحول بنائے۔ ہمارے رہتے، ایک مسلمان کے رہتے کسی کا خون تو کیا، اگر زمین پر کسی کا آنسو، کسی مظلوم کا آنسو زمین پر گر جاتا ہے تو ہمارا دل پارا ہو جاتا ہے، ہمارا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمیں اور وہ عرب کو جو عرب ذریعہ بنے پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا، اور وہ عرب ذریعہ بنے پوری دنیا میں اسلام کے بڑھنے کا، اور وہ عرب ذریعہ بنے پوری دنیا سے ظلم اور جبریت کو مٹانے کا، آج پتہ نہیں وہ عرب کہاں ہے، وہ کہاں گئی وہ عرب کی تپش، وہ کہاں گئے ایران، وہ کہاں گئے عراق، وہ کہاں گئے ترکی، وہ کہاں گئے پاکستان، وہ افغانستان، وہ ملک جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مسلمان کے بارے میں، وہ ملک جو لوگوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے فلسطین ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑا ہو گیا ہے، آج فلسطین کا مسلمان مظلوم بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ہم ہر مسلمان ہم بیت المقدس کی طرف ایک محبت کی نگاہ سے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا وہ پہلا پڑاؤ ہے، پہلا اسٹیشن ہے۔ اس جگہ جو ہے تمام انبیاء کو اللہ نے زمین پر روحانیت کے لائن سے اتارا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ گئے، اور وہاں پہ تمام انبیاء کو امامت کرائی، تمام انبیاء کے امام بنے، اس لیے انہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ایسی زمین پہ آج ظلم اور جبریت اور بربریت اور شفاقی کا ایک ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اور تقریباً ہمارے فلسطینی بھائی، ہمارے فلسطینی اور بہنیں، ہماری فلسطینی عورتیں اس ظلم اور جبریت کو تقریباً 70-80 سال سے اس ظلم کو سہ رہی ہیں، اور ظلم کے خلاف ایک گلیل سے، ایک چھوٹا بچہ گلیل سے ہی، چھوٹا بچہ اپنی آنکھوں سے ہی، چھوٹا بچہ اپنے جسمانی روپ کو، جسم سے ہی اس زمین کو حفاظت کے لیے اپنا جان پران سب کچھ لگائے ہوا ہے۔ لیکن ہم اس حال میں بھی رہ کے ہم دعا کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی دعا کیا جائے، دعا کیا جائے، دعا کیا جائے۔ کیا دعا کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ دعاؤں کے ذریعے مسئلے کا حل کرے گا، لیکن دعا کے ذریعے مسائل کے حل ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں کھڑے نہیں ہوتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک احد میں شہید نہیں ہوتا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں پہ زخموں کے نشان نہیں ہوتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خود نہیں کرتا، یہ حال ہے۔ ہم غور کریں کہ ایسی ذات نے بھی جرنیل بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بنے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگیں لڑی۔ ہم کبھی بھی کثیر تعداد میں کثیر ہتھیار کے ساتھ کبھی جنگ نہیں لڑے ہیں۔ ہم ظلم اور جبریت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ظلم اور جبریت کے خلاف، بربریت کے خلاف، ظالمانہ روش کے خلاف اگر ہم جتنی دیر سے کھڑے ہوں گے، جتنی دیر سے ہم ظلم اور جبریت کے خلاف کھڑے ہوں گے، ظالم کے خلاف ہم جتنی دیر سے کھڑے ہوں گے، ہمیں قربانی اتنی زیادہ دینی پڑے گی۔ ظالم کے خلاف جتنا جلد ہم کھڑے ہوں گے اتنی کم قربانی دینی پڑے گی۔ میرے بھائی، ہم آپ کو جنگ کے لیے نہیں کرے، ہم آپ کو جہاد کے لیے نہیں کرے، معافی چاہیں گے۔ ایک معاملہ رکھا ہے آپ کے سامنے، اپنی کم عقلی کے طور پہ، اپنی جہالت کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے ایک معاملہ رکھا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج میرا بھائی مجھے آواز لگا رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں قید ہیں کہ بھائی صرف ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہماری زمین تھوڑی ہی ہے، ہماری اولاد تھوڑی ہے جو اس کے لیے ہم کھڑے ہوں، اس کے لیے ہم آوازیں اٹھائیں۔ وہ ایک مظلوم لوگ ہیں، فلسطین کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے ذمہ ہمارے ذمہ تھوڑی ہے، ہمارا شہر تھوڑی ہے، ہمارا ملک تھوڑی ہے جو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں۔ یہی ہمارا حال ہے۔ ہم ظلم اور ظالم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہوں گے ہمیں اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی، اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ ایک بادشاہت کے خلاف کہ اللہ نے دین میں بادشاہت کو قبول نہیں کیا ہے، باپ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ نہیں بنے گا، اس کے لیے امام حسین نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور 72 آدمی کو شہید کر دیا۔ ہم محرم کے نام پہ ننگا ناچ ناچتے ہیں آج کے ڈیٹ میں، محرم کے نام پہ ہم پتہ نہیں امام حسین کی شہادت مناتے ہیں کہ امام حسین کو قتل کا دن مناتے ہیں، لیکن اس آدمی نے اپنے تن من دھن 2 مہینے کے بچے تک کو قربان کر دیا۔ ہم آج کس انتظار میں ہیں، کس سوچ میں ہیں، کس فکر میں ہیں کہ ظالم اس طرح سے دندناتا پھر رہا فلسطین میں اور ہم کچھ کرنے کے اہل نہیں ہیں، ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے مظلوم بھائی ہمیں کل قیامت کے دن معاف کریں، ہمارے مظلوم بھائی کل قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لیں کہ ہم تو اپنے جسم کا، اپنے جان کا، اپنے خون کا، اپنی اولاد کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بیوی کا، اپنی ماں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آپ اپنے گھروں میں، آپ برج خلیفہ میں، شاہی محل میں، لیمبورگنی میں اور جیٹ میں اور یاٹ میں گھوم رہے تھے، 4-4 ہزار کروڑ کا پلیئر خرید رہے تھے، فٹ بال پلیئر خرید رہے تھے، ہماری طرف آپ نے دھیان نہیں دیا۔ اللہ ہم کو عقل سلیم عطا کرے، اللہ ہم کو حالت جنگ میں رکھے، ہم تو یہی کہیں گے۔ باقی اگر ہمارے جذبات سے کسی کے انا کو ٹھیس پہنچا ہو، کسی کی جذبات کو ٹھیس پہنچا ہو، کسی کو بھی اگر ہماری بات کی بری لگی ہو، میں مؤدبانہ طور پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں مؤدبانہ طور پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ ہمیں معاف کریں۔